ڈاکٹر مانور پر تیزاب پھینکنے والا تو فقط ایک دہاڑی دار تھا اور اصل قاتل تو کوئی امیر ہے جو چھپا ہوا ہے، اور اس سب میں ملوث کوئٹہ کی پولیس اور سول ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے، یعنی کہ ایک ایسے شخص کو جانے دیا اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ملزم جنہوں نے تیزاب پھینکا وہ بھی سول ہاسپٹل کا ملازم ہی تھا، اور بچانے والا بھی ملازم تھا، تیزاب پھینکنے والا بھی ملازم تھا۔ کوئٹہ جیسے شہر میں آئے دن آپ کو ایک ہی واقعہ، ایک ہی خبر سننے کو مل رہی ہوگی کہ آج 6 بندے مارے گئے، کل 7 بندے مارے گئے، اور آج اتنے بندے گھروں سے اٹھائے گئے، مسنگ پرسن کے جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ جو 6 بندوں کو مارا گیا تھا، جن قاتلوں نے مارا تھا، ان 6 قاتلوں کو بھی پکڑا گیا۔ یہ کبھی آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی۔ مقتول کی آپ نے خبر سنی ہوگی، لیکن قاتل کی آپ نے کبھی خبر نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ ان کی پولیس یا ان کی جو گورننس ہے وہ اتنی ناقص ہے کہ اس طرح کچھ کر نہیں سکتی۔ لیکن وہ بندہ جو کہ صبح سے آتا ہے، اس لیڈی خاتون کا انتظار کرتا ہے اور اس کو تیزاب پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور وہ تیزاب پھینک کر بآسانی سے نکل جاتا ہے۔ CCTV کیمراز ہوتے ہیں، اتنی سیکورٹی ہوتی ہے، نہیں کوئی پکڑا نہیں جاتا۔ وہ کوئٹہ سے نوشکی تک بھاگ جاتا ہے، نوشکی اسٹاپ تک بھاگ جاتا ہے، کوئی اس کو پکڑتا نہیں۔ اور پولیس وہ جو پسٹل ہوتا ہے اس میں 4 گولیاں آتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 ہوں گی۔ آپ کی پولیس کے پاس اتنی ٹیکنیک نہیں ہے کہ وہ 6 گولیاں اس سے ضائع کیا جائے۔ اس لیے ہے کہ جب قاتل پکڑا جائے گا تو وہ بولے گا، جب وہ مر جائے گا تو پیچھے بیٹھنے والا جو قاتل ہے نا وہ چھپ جائے گا۔ اور یہی اصل اس واقعے کی تحقیقات ہیں، اور یہی اس کے علاوہ کوئی سینس بھی نہیں ملتی۔ اب جو لوگ بات کرتے تھے اس واقعہ پر، ابھی ایک خاتون کا نام آ رہا ہے، ڈاکٹر شازیہ، جو کہ وہ بھی سول ہسپتال کے ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس واقعے پر آواز اٹھائی۔ اب اس کو بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے، نمبرز، NIC اور دیگر جو اس کی ایڈریس ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی گئی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس میں ملوث کون تھا، یہ کرنے والا کوئی کون ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات بہت درپیش آتے ہیں، اسپیشلی خواتین کے ساتھ تو بآسانی سے یہ نمٹ جاتے ہیں، کیونکہ خواتین جو ہے نا وہ اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے وہ خاموش رہتی ہیں تاکہ کہیں ہماری بات ہمارے خاندان تک نہیں پہنچے۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر مانور کی بات کی جائے تو اس سے قبل بھی انہیں ہراسمنٹ کا شکار کیا ہی گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نوبت یہاں تک آئی۔ اس دہاڑی دار بندے نے تیزاب پھینکنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح سوشل میڈیا نے اور جو بلوچستان کے اتحادیوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اگر ہم یکجا ہو جائیں تو کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، وہ صاف ہمیں نظر آیا۔ لیکن اب جو آگے ہونے جا رہے ہیں نا اس میں اب آپ کے اتحادی ہونا لازمی ہے۔ آپ ہاسپٹل پہ جا رہے ہیں لیکن اس وقت آپ کو سڑک پر ہونا چاہیے، آپ کو ہاسپٹلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک خاتون کے ساتھ ہوا ہے، کل دوسرے خاتون کے ساتھ بھی ہوگا، دوسرے خاتون کے ساتھ ہوگا، کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ڈاکٹر مانور کے ساتھ ہوا، بس فقط فرق یہ ہے کہ اس پر تیزاب پھینکا گیا اور اس کو مارا جائے گا، یہ فرق ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کو ڈاکٹر شازیہ کو جب مارا جائے گا تو اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کا تو پتہ چل گیا کہ اس کو ایئر ایمبولینس بھی دی گئی اور کراچی میں پہنچائی۔ یعنی کہ ایک اور آپ کی ناقص کارکردگی سامنے آئی بھٹی صاحب کہ آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ اس طرح کے ایمرجنسی علاج کر سکیں۔ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، کروڑوں کی بجٹ ہے آپ کے پاس، آپ ایک ہاسپٹل بنا نہیں سکیں۔ لوگ اتنا دور دراز سے سفر کر کے کراچی آتے ہیں علاج کرنے کے لیے، کیا مطلب حد ہو گئی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ساتھ دے وہ بھی مجرم ہے اور جو آواز اٹھائے وہ بھی مجرم ہے، جو خاموش رہے اس کے لیے داد و تعریف کی جاتی ہے۔ اب اس کو بچانے والا جو بندہ تھا اس نے ایک اچھا کام کیا کہ کہیں نہ کہیں اسے بچا، اس کو کتنا داد دیا گیا، حد سے زیادہ اسے داد دیا گیا۔ لیکن جو اس وقت ڈاکٹر شازیہ کو ہراسمنٹ کا شکار ہے اس کو کون داد دے گا؟ اس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ یہ درندگی کے شکار ہوتے رہتے ہیں ہاسپٹلز میں۔ یہ صرف بلوچستان کے نہیں، یہ پاکستان کے ہر ہاسپٹل میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور خاتون اپنی مجبوری کی وجہ سے خاموش رہتی ہے۔ کہ خاتون بولنے پہ آ جائے تو یا تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر اس طرح کا پرائیویٹ ڈیٹا لیک کیا جاتا ہے، یا پھر اس طرح کی ویڈیوز اس کی بنائی جاتی ہیں کہ وہ مجبوراً یا خودکشی کر لیتی ہے، یا پھر اس طرح کے ہراسمنٹ کا وہ مزید شکار ہو جاتی ہے، یا ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ تو بلوچستان کے عوام سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ یکجا ہو جائیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ جب آپ یکجا نہیں ہوں گے، کسی ایک چیز کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس طرح آپ کے مجبوری سے یہ درندے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگین سرفراز بھٹی صاحب، خدا کے لیے
سڑکوں پر گھومنے سے بہتر ٹیلی فون کے رابطے سے بہتر ہے آپ پلسار میں کام کریں گے تو کچھ بنے گا، ورنہ یہ بے بسی عوام پر ہی ہوگی۔ ویسے بھی ہر جگہ عوام ہی بے بس نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہی عوام بے بس نظر آ رہی ہے۔ شکریہ، السلام۔